بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے مسائل بہشتی دیور، صفحہ نمبر ہے 235 235۔ ہماری بات چل رہی تھی امام کے پیچھے سجدہ سہو کے مسائل۔ مسئلہ: امام کے سہو سے امام اور مقتدی سب پر سجدہ سہو واجب ہے۔ پیچھے کر لیں، ایک صفحہ پیچھے کر لیں، وہیں سے لے لیتے نا، 234 سے دیکھ لیتے ہیں۔ امام کے سہو سے امام اور مقتدی سب پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، خواہ مقتدی امام کے سہو سے پہلے جماعت میں شریک ہوا ہو یا امام کے سہو کے بعد شریک ہوا ہو۔ غلطی امام سے پہلے ہو گئی ہو یا بعد میں ہوئی ہو، کیونکہ مقتدی پر اپنے امام کی اتباع کرنا واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ: امام کے پیچھے مقتدی کو خود جو سہو ہو جائے اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نہ سلام سے پہلے نہ سلام کے بعد۔ مسئلہ: مسبوق یعنی وہ شخص جس کی ایک دو رکعتیں رہ گئی ہوں، سجدہ سہو میں امام کی متابعت کرے گا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو مسبوق سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ بدستور قاعدے کی حالت میں بیٹھا رہے گا، اور جب امام سہو کے سجدے کرے تو یہ بھی اس کے ساتھ سجدے میں چلا جائے گا اور امام کے ساتھ تشہد پڑھے گا۔ جب امام سلام پھیرے تو اس کے بعد یہ مسبوق اپنی باقی نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ دوبارہ تحیات پڑھنے کے بعد، سجدہ سہو کرنے کے بعد جب امام سلام پھیرے گا نا تو پھر مسبوق اٹھ کر اپنی باقی رکعتیں مکمل کرے گا۔ مسئلہ: جیسے ذکر ہوا، جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو مسبوق کے لیے سلام پھیرنا جائز نہیں۔ اگر جان بوجھ کر سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر نہیں پھیرا، بھولے سے پھیر دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور مسبوق پر سجدہ سہو بھی نہ ہوگا، خواہ اس نے سلام کا لفظ امام کے کہنے کے ساتھ کہا ہو یا بعد میں کہا ہو۔ اگر بھولے سے کہہ دیا نا، سلام پھیر دیا، اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میری تو ابھی ایک دو رکعتیں باقی ہیں، وہ سمجھا میں نے سلام پھیرنا، جیسے عام نماز میں کبھی کوئی بھول جاتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے سلام پھیر دیا تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، ابھی چونکہ امام کی اتباع ختم نہیں ہوئی، امام آگے نماز چلا رہا ہے، تو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ بھولے سے جو سلام پھیرے ہیں یہ امام کے پیچھے غلطی لگ گئی ہے۔ امام کے پیچھے غلطی لگنے کی صورت میں مقتدی سے جتنی مرضی غلطی ہو، اس صورت میں بعد میں جب اپنی نماز پڑھتا ہے تو سجدہ سہو نہیں کرتا۔ امام کے پیچھے جو کچھ غلطی ہو گئی، اس کا مداوع مقتدی از خود نہیں کر سکتا، چاہے جتنا سلام پھیرے۔ سلام ایک دفعہ بھی سلام پھیرے گا، اگر جان بوجھ کر سلام پھیر دیا تو پھر اس کی نماز ایک دفعہ سلام پھیرنے، ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی نکل جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی۔ نہیں، یعنی میں سمجھا نہیں آپ کی بات، دوبارہ بتائیے۔ جو سلام کا لفظ ہوتا ہے نا جی نماز سے نکلنے کے لیے، السلام کی میم کہہ دیتے ہیں جب، تو پھر نماز سے نکل جاتے ہیں ایک دفعہ ہی۔ وہ کوئی بات نہیں مسبوق نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی امام نے سجدہ سہو کرنا ہے، یہ اس وقت کی بات چل رہی ہے۔ یہ امام نے جب سجدہ سہو کرنا ہے، اگر امام نے سجدہ سہو نہیں کرنا تو اس کا مسئلہ یہاں نہیں بیان ہو رہا، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر علیحدہ ہے۔ چلیے، مسئلہ: مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، پھر جب اپنی باقی نماز پڑھنے لگا تو اس میں اس کو بھی سہو ہو گیا۔ پہلے امام صاحب کو سہو ہو گیا تھا تو امام نے سجدہ سہو کر لیا تھا، اب باقی رکعتیں جو پڑھ رہا ہے وہاں پر اس سے سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے بھی دوبارہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اب مقتدی جب مسبوق اپنی رکعتیں پڑھ رہے وہاں پہ جو غلطی ہوگی تو اس پہ اگر سجدہ سہو بنتا ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ: مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی ہے، امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو مقیم مقتدی اپنی نماز پوری کرنے لگا،
मुसाफिर इमाम ने तो 2 रकातें पढ़ानी है ना, फजर की यानी ज़ोहर की या असर की 2 रकातें पढ़ानी है और मुकीम ने खड़े होकर बाकी रकातें मुकम्मल करनी है। तो इस दौरान में इसी दौरान में उसको सहव हो गया, तो वो तो वो नमाज के आखिर में सजदा सहव करेगा। नमाज के आखिर में सजदा सहव करेगा। मसला, लाहिक इमाम के पीछे सजदा सहव ना करे, बल्कि जब अपनी नमाज पूरी कर ले, उस वक़्त आखिर में सजदा सहव करे। और अगर लाहिक ने इमाम के साथ सजदा सहव कर लिया हो, तो अपनी नमाज के आखिर में भी सजदा सहव का इआदा करे। लाहिक वो शख्स होता है ना कि जिसको इमाम के साथ सारी रकातें मिली थी, बीच में एक आध रकात नमाज तो इमाम के साथ शुरू की थी, लेकिन बीच में वुज़ू वगैरह टूट गया था या कोई और मसला पेश आया था कि जिसकी वजह से वो अमल वुज़ू वगैरह करने गया था। मसला, अगर कोई इमाम के साथ ऐसी हालत में शरीक हुआ कि इमाम सहव का पहला सजदा कर चुका था, तो उस पर पहला सजदा नहीं, और अगर इमाम दोनों सजदे कर चुका था, तो शरीक होने वाले से दोनों सजदे साक़ित हैं। उसको कोई सजदे दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे। मसला, जुम्मा व ईदैन और किसी और नमाज में भी अगर मजमा बहुत ज़्यादा हो और अंदेशा हो कि लोग ना समझने की वजह से अपनी नमाज खराब कर लेंगे, तो इमाम सजदा सहव को तर्क कर दे। फिर सजदा सहव में ना लगे कि मजमा बड़ा है, तो पीछे वो सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। कोई कहेगा पता नहीं ये क्या हो गया, ये क्या मसला हुआ? तो ऐसे में सजदा सहव छोड़ दे, नमाज यूँ ही हो जाएगी। आगे बाब है 17 नंबर बाब। जी, और या और भी कोई नमाज हो, जहाँ पे मजमा बहुत ज़्यादा हो, वो भी हो जाएगी। इज्तिमा के प्राइवेट इज्तिमा या दूसरे इज्तिमाआत के मौके पर भी हो जाता है, मजमा ज़्यादा है। तो अगर सजदा सहव करने लगेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे लोग। तो अगर ये डर है इमाम को, तो वो छोड़ देता है, तो सजदा सहव छोड़ा जा सकता है। बाब नंबर है 17, सजदा तिलावत का बयान। सजदा तिलावत का बयान। मसला, कुरान शरीफ में तिलावत के सजदे 14 हैं। जहाँ-जहाँ कलाम मजीद के किनारे पर सजदा लिखा होता है, उस आयत को पढ़कर सजदा करना वाजिब हो जाता है और इसको सजदा तिलावत कहते हैं। तिलावत करते वक़्त आता है ना, तिलावत करने की बुनियाद पर आता है, तो इसको सजदा तिलावत कहते हैं। नहीं, सजदा होता है। जी। मसला, आयत सजदा में जो लफ्ज़ सजदा पर दलालत करता है, उसके साथ कम से कम एक लफ्ज़ पहले का या बाद का मिलाकर पढ़ने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है, जैसा कि पूरी आयत की तिलावत से वाजिब हो जाता है। जिस आयत पे सजदा होता है ना, सजदा तिलावत होता है, वहाँ निशान लगा होता है। तो वो पूरी आयत पढ़ लें, तब भी आपके ज़िम्मे में सजदा तिलावत आ जाता है। आप पूरी आयत नहीं पढ़ते, जहाँ पे ऐन लफ्ज़ पे निशान लगा होता है, उस लफ्ज़ से एक लफ्ज़ पहले का पढ़ लेते हैं साथ मिला के या बाद का पढ़ लेते हैं साथ मिला के, 2 लफ्ज़ पढ़ लेते हैं, तब भी आपके ज़िम्मे में सजदा तिलावत आ जाता है। वैसे ही ज़हन में आई आयत पढ़ ली, आदमी को अच्छा लग रहा था, तो एक लफ्ज़ पहले का या एक लफ्ज़ बाद का और उस मकाम वाला, निशान वाला, तो सजदा एक और आ जाएगा। सिर्फ़ वो पढ़ेंगे तो फिर नहीं आएगा। मसला, अगर सजदे की पूरी आयत पढ़ी, लेकिन खुद सजदे वाला लफ्ज़ नहीं पढ़ा, तो सजदा तो वाजिब नहीं होता, सजदा वाजिब नहीं होता। इसी तरह अगर सिर्फ़ सजदे वाला लफ्ज़ पढ़ा, उससे पहले या बाद में कुछ ना पढ़ा, तब भी सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। मसला, आयत सजदा लिखने या उसकी तरफ नज़र करने या ज़ुबान से पढ़े बगैर दिल से पढ़ने या हिज्जे करने, यानी एक-एक लफ्ज़ के अलग-अलग हिज्जे करने से सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता, जबकि मिलाकर ना पढ़ा हो। मसला, अगर आयत सजदा का तर्जुमा किसी भी ज़ुबान में पढ़ा, तो पढ़ने वाले पर सजदा वाजिब होगा, ख़्वाह वो समझता हो या ना समझता हो। और सुनने वाला अगर समझता हो या उसको खबर दी जाए कि ये आयत सजदा का तर्जुमा है, तो उस पर सजदा तिलावत करना वाजिब होगा, वरना वाजिब नहीं होगा। हाँ जी, तर्जुमा भी आप उर्दू ज़ुबान में पढ़ रहे हैं, तब कुरान पाक का आप पढ़ते हुए जा रहे हैं, ज़ुबान से पढ़ रहे हैं, तो आप पर तब भी सजदा तिलावत आ जाएगा। चाहे आपको
اردو زبان مسیحا آپ کو کوئی اور مثال ہے، انگلش زبان میں آپ صرف ورڈ پڑھ رہے ہیں، آپ کو ترجمہ آتا ہی نہیں، لیکن آپ کو صرف یعنی عبارت پڑھنی سیکھ گئے، یعنی کہہ لیں کہ آدمی اس نے انگلش پڑھنی سیکھی ہے تو صرف عبارت پڑھنی سیکھ لی، ترجمہ نہیں آتا، تو تب بھی اس کے ذمے میں سجدہ تلاوت آ جائے گا۔ جیسے ہم کو عربی زبان پڑھتے وقت ترجمہ نہیں آتا عام لوگوں کو، تو ایسی صورت میں انگلش زبان میں بھی وہ آیت پڑھ دی گئی تو سجدہ تلاوت آ جائے گا۔ سننے والے کا مسئلہ چینج ہے، سننے والے کو اگر پتا ہو کہ یہ کس کا ترجمہ کیا ہے، یا اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی ہم نے یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے، تو اس کے ذمے بھی آئے گا، ورنہ اس کے ذمے صرف سننے کی بنیاد پر نہیں آئے گا، پڑھنے والے کے ذمے پڑھنے کی بنیاد پر صرف آ جائے گا۔ جی زبان سے پڑھنا اب ضروری ہے، جی 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 زبان سے پڑھنا ضروری ہے، دل میں تلاوت کرنے سے، جیسے ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا جس کسی چیز کو، اس میں نہیں آئے گا، اس میں نہیں آتا۔ جیسے ہم نے پچھلے والے مسئلے میں پڑھا نا کہ آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف نظر کرنے یا زبان سے پڑھے بغیر دل سے پڑھنے یا ہجے کرنے میں، وہاں پر سجدہ تلاوت نہیں آتا۔ وہ ابھی مسئلہ بھی آتا ہے، ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ 2 دفعہ پڑھنے سے کیا ہوگا یا کئی دفعہ پڑھنے سے کیا ہوگا، وہ مسئلہ علیحدہ سے آتا ہے۔ مسئلہ سجدے کی آیت جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہو اور بغیر قصد کے سجدے کی آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ سے پڑھا کرے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ کوئی کام کاج میں لوگ لگے ہوئے، ہم آواز سے پڑھ کے سب کے اوپر سجدہ لازم کر دیں، وہ ان کو پتہ بھی نہ لگے کہ ایک سجدہ آ گیا ان کے ذمے میں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آیت سجدہ سے پہلے یا بعد والی آیت کو ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیں، تاکہ ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، ہم تو تلاوت میں کریں گے تو ہمارے اوپر تو سجدہ تلاوت آئے گا، ہمارے اوپر ہی آئے، کسی اور کے اوپر نہ آئے۔ مسئلہ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدے کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں سنا کہ جب کہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی پاک ہو چکی ہے، اب صرف نہانے کا عمل اس کے اوپر رہ گیا کہ بھائی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، نہا اور نماز پڑھو، تو اس وقت اس نے سن لیا تو پھر اس کو بعد میں سجدہ تلاوت بھی کرنا پڑے گا، ورنہ سجدہ تلاوت نہیں کرنا پڑے گا۔ مسئلہ جنبی شخص یعنی کسی کا غسل ٹوٹ گیا ہو، وہ سجدے کی آیت پڑھے، اگرچہ اس کو پڑھنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی اگر وہ تلاوت کر لیتا ہے یا سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اس کے ذمے سے ختم نہیں ہوتا۔ مسئلہ نابالغ بچے پر آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ پڑھے یعنی نابالغ بچہ پڑھے اور بالغ سنے تو اگر بچہ نہ سمجھ ہے تو سننے والے پر سجدہ واجب نہیں، اور اگر سمجھدار ہے تو سجدہ واجب ہے۔ ایک تو بہت چھوٹا سا بچہ ہو گیا نا جس کو کوئی سینس یعنی زیادہ نہیں ہے، اس کو صرف جیسے قائد یعنی کہہ لیں کہ قاعدہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، اور ایک وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو نماز کا طریقہ سارا کچھ آتا ہے، سیکھتے ہیں، لیکن ہیں وہ نابالغ، تو نابالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تو ان کے پڑھنے پر ہمارے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ بیٹھے، کھڑا نہ ہو، تب بھی درست ہے، لیکن بہتر کھڑے ہو کر جانا ہے۔ مسئلہ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض آدمی قرآن شریف پر ہی سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے سجدہ نہیں ہوتا اور ذمے میں باقی رہتا ہے۔ جی
وہ دیکھ لیں گے کہ یہ ضروری ہے یا مستحب ہے. یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ 3 دفعہ کہنا ضروری ہے یا مستحب ہے. مسئلہ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ. مسئلہ ا- جی وہ اگر جی مکرو وقت کی بات تو ہے یہ. جی مسئلہ وہ وغیرہ لکھ دیا نا، وغیرہ کے اور بھی ساری شرائط کو سے ہم سامنے رکھیے. مسئلہ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کر لے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور مستحب ہے کہ اس وقت یہ کلمات تو ضرور پڑھ لے. یہ مستحب ہے کہ اگر ابھی وضو نہیں ہے، سجدہ تلاوت آ گیا ہے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت وضو کر کے سجدہ کر لے. تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے. مسئلہ اگر بیماری کی حالت میں سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کر لے، تلاوت کا سجدہ بھی اشارے سے کر لے. مسئلہ اگر کسی کے ذمے بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہوں جو اب تک ادا نہ کیے ہوں تو اب ادا کر لے. عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے، کبھی ادا نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا. مسئلہ ساری سورت پڑھنا اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ تحریمی اور منع ہے. فقط سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑے کہ اس میں سجدے سے گویا ایک طرح کا انکار کرنا ہے کہ ہے یہاں پر تو حکم ہے سجدہ کرو اور ہم گویا کہ سجدے سے بھاگ رہے ہیں. جی جی سجدہ کرنا پڑے گا، لیکن آخری درجہ یہ ہے، یہ بھی مستحب ہے. مستحب کا درجے کی بات یہ کہ ہم کم از کم موقع کے اوپر، کیونکہ موقع ہے نا، وہاں پر ہم پڑھتے پڑھتے آئے ہیں اور وہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو، تو ہم سجدہ اگر نہیں کبھی کر پا رہے ہیں، ہمارا وضو نہیں ہے، یہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ہم یہ تو کم از کم پڑھ لیں سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر تو پڑھ لیں ہم. نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کے مسائل. مسئلہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھے تو پڑھنے کے بعد فوراً نماز ہی میں سجدہ کر لے، پھر باقی سورت پڑھ کے رکوع میں جائے. اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں تب سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے. اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ گیا تب سجدہ کیا تو سجدہ تو ادا ہو گیا لیکن گناہ گار ہوا. وہ موقع کے اوپر کیوں نہیں کیا تھا؟ 1 2 آیتوں کی کمی تو معاف ہے، 1 2 آیتیں آگے نکل گیا تھا تو معاف ہے، زیادہ آگے پڑ گیا تو پھر گناہ گار ہوگا کہ سجدہ موقع پر کیوں نہیں کیا. مسئلہ جی نہیں، وہ تو پھر بعد میں دوبارہ کرنا پڑے گا نا، مقام سے پہلے تو سجدہ نہیں آئے گا. وہ یعنی مقام پر جا کر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. مقام جب آتا ہے اس سے پہلے کا اعتبار نہیں ہے، مقام پہ جا کر سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. جی وہاں دوبارہ کرنا پڑے گا، کرنا نہیں نہیں وہاں کرنا پڑے گا، وہاں تو کرنا پڑے گا نا، وہاں نہیں ختم ہوگا. دیکھیں گناہ ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ایک علیحدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی کے اوپر معاف کر دیں، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ جب پتہ لگ گیا کہ میں نے سے غلطی ہو گئی ہے تو سجدہ دوبارہ کرے گا وہ. جی. مسئلہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اس نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے گناہ گار رہے گا. اب سوائے توبہ و استغفار کے معافی کی اور کوئی صورت نہیں ہے. مسئلہ سجدے کی آیت پڑھ کے اگر فوراً رکوع میں چلا جائے، اگر سجدے کی آیت پڑھتے ہی فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں یہ نیت کر لے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتا ہوں، تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا. اور رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جب سجدہ کرے گا تو اسی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے کچھ نیت کرے چاہے نہ کرے. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب فوراً وہ آیت پڑھتے ہی رکوع میں چلا جائے. بعض اوقات لوگ
فوراً نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں آگے جو رکوع آئے گا نا اسی میں نیت کر لیں گے. تو اگر وہ 2-3 آیتوں سے آگے نکل گئے تو موقع نکل چکا، گناہ گار ہو گئے. نماز ہی کی بات چل رہی ہے. جی نہیں پہلے کی نہیں ہے، یہ نماز ہی کے اندر نیت کرنی ہے کہ ایک امام صاحب نے وہیں پر جا کے سٹاپ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو میں رکوع میں ہی نیت کر لیتا ہوں، تو لیکن وہ سٹاپ کرتے ہی رکوع میں چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا، یا سجدے میں ادا ہو جائے گا اگر نیت نہیں بھی کی. لیکن اگر وہ موقع ہی نکال دیا، 2-3 آیتیں سے زیادہ آگے پڑ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں آگے جا کے رکوع کروں گا وہیں پر سارے کی نیت کر لوں گا، تو وہ موقع نکل گیا تو گیا. اب سجدہ سہو ادا نہیں ہو سکتا، سجدہ تلاوت ادا نہیں ہو سکتا اور گناہ سر پہ آ گیا. جی وہ بھی 1-2 رکعات کے بعد، آگے جا کر نہیں، آگے جا کے نہیں ہوتا، واپسی نہیں ہوتا. جی 1-2 آیتوں کے بعد آگے جا کے سجدہ تلاوت نہیں ہوتا. مسئلہ اگر امام سجدے کی آیت پڑھے اور سجدہ تلاوت کرے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ ساتھ سجدہ کریں، خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ امام صاحب اگر سجدہ تلاوت کرنے کے لیے چلے گئے ہیں سری نماز میں بھی تو ہم بھی سجدہ تلاوت کریں گے. مسئلہ امام کو چاہیے کہ رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے، کیونکہ اگر وہ رکوع میں نیت کرے گا اور مقتدیوں کو علم نہ ہو کہ اس نے سجدے کی آیت تلاوت کی ہے تو مقتدیوں کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے ان کا سجدہ تلاوت باقی رہ جائے گا. اس لیے امام کو چاہیے کہ وہ جب آیت سجدہ پڑھ کر رکوع کرے تو یا تو سجدہ تلاوت کی سرے سے نیت نہ کرے یا نماز کے سجدے میں اس کی نیت کر لے تاکہ مقتدیوں کا سجدہ تلاوت بھی اس کے ضمن میں ادا ہو جائے. اگر امام صاحب نے سٹاپ کیا ہے سجدہ تلاوت والے مقام پر اور وہ یہیں پر ہی سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں، سجدے کی نیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو رکوع میں اگر وہ نیت کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ تلاوت جو ادا ہو رہا ہے نا وہ رکوع میں ہو رہا ہے اور مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا، ذمے میں ان کے بھی سجدہ تلاوت آ گیا ہے سننے کی وجہ سے. تو جہاں پر امام کی نیت ہے جس جگہ پر وہیں پر وہ بھی نیت کریں گے تو سجدہ ادا ہوگا. تو مقتدیوں کی تو نیت ہوگی نہیں رکوع میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کب کی ہے، یا تو ان کے لیے تو اسپیشل ایک سجدہ تلاوت کریں گے تو پھر ان کو پتہ لگے گا اچھا یہ مقام سجدہ تلاوت کا آیا ہے، امام صاحب سجدے میں جا رہے ہیں، چلو ہم بھی سجدے میں چلتے ہیں، تو وہاں پر ان کی بھی نیت ہو جائے گی اور وہاں پر ان کا بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. اور اگر امام صاحب اسپیشل سجدہ نہیں کر رہے تو پھر رکوع میں نہ کریں نیت، سجدے میں جا کے کریں، کیونکہ رکوع میں اگر اسپیشل نیت کریں تو سجدہ ادا ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کا ادا ہوتا ہے، ورنہ جب امام سجدے میں جاتا ہے تو وہاں پر آٹومیٹک خود بخود سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے، نماز کا سجدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو تلاوت کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر مقتدیوں کا بھی خود بخود ادا ہو جائے گا. تو مقتدیوں کا کم از کم اس طریقے سے یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مقتدیوں کا سجدہ تلاوت ذمے سے اتر جائے گا، ورنہ امام صاحب کے رکوع میں نیت کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا مقتدیوں کا ان کے سر پہ رہ جائے گا اور مداوا بھی کوئی نہیں ہوگا. جی اس کو پتہ بھی تو لگے نا، مثلا سجدہ سہو ہو رہا ہے تو سجدہ سہو میں اس کو پتہ بھی تو لگے گا نا کہ اچھا امام صاحب سجدہ سہو کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. نہیں کیا غلطی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ ہم سجدہ سہو کر رہے ہیں. اب سجدہ تلاوت ایک بندے کے ذمے میں آ گیا، موقع پہ رکوع کے اندر سجدہ تلاوت اسی وقت ادا ہوتا ہے جب ساتھ میں نیت ہو. تو نیت تو امام کی ہے، مقتدیوں کی تو نیت بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا. تو یا تو کوئی ایسا طریقہ یا تو ان کو بتایا جائے، بتانے کا کوئی مثلا یعنی جیسے اعلان ہوتا ہے نا کہ ہاں جی ہم اس طرح سے کریں گے، تب ایک بات تھی، وہ نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر اعلان بھی نہیں ہو سکتا، تو مقتدیوں کے سر پہ ایک چیز رہ جائے گی. اس لیے طریقہ بتایا کہ مقتدیوں کے سر پہ نہ چھوڑو، بلکہ یا تو سجدے میں جا کے کر لو کہ وہاں پر نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں آٹومیٹیکلی ادا ہو جاتا ہے. امام کا ادا ہو رہا ہوگا تو مقتدیوں کا بھی ادا ہو رہا ہوگا، اگر امام کا وہ نہیں بنتا تو مقتدیوں کا بھی نہیں بنے گا. مسئلہ اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سنے اور اس کے بعد اس کی اقتدا کرے، کوئی شخص کسی امام سے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، امام صاحب نے ادھر سجدہ تلاوت کیا ہے یعنی آیت پڑھی ہے،
یہ بعد میں اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اس کی اقتدا کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جس رکعت میں آیت سجدہ کی تلاوت امام نے کی ہو وہی رکعت اگر اس کو مل جائے تو اس کو سجدے کی ضرورت نہیں، اس رکعت کے مل جانے سے سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ بھی مل گیا، یعنی مسجد بڑی ہے نا، اسپیکر پہ آواز بھی آ رہی ہے، تو مقتدی جا رہا ہے، جیسے بادشاہی مسجد ہے یا فیصل مسجد ہے، اب وہ نیچے سے اس کو آواز آ رہی ہے کہ اوپر سجدہ تلاوت کی آیت سے یعنی آیت پڑھی جا رہی ہے، تو وہ اوپر تک جب تک پہنچ رہا ہے تو اتنی دیر میں امام صاحب نے سجدہ تلاوت بھی کر لیا، تو اگر تو امام مقتدی کو وہ رکعت ہی مل گئی تو سمجھیں گے کہ ہو گیا تمہارا بھی، دوسرے یہ کہ وہ رکعت نہ ملے تو اس کو نماز پوری کرنے کے بعد خارج نماز میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ اب یعنی یہ کہ ہم سمجھیں گے تمہیں نماز سے باہر تم نے سنا ہے، تم بعد میں کر لینا، نماز کے اندر تو نہیں کرنا، نماز کے بعد جا کر سجدہ تلاوت کا کر لینا۔